इस रूए अर्ज पे हदीस की पहली किताब है अल-मुवत्ता इमाम मालिक। इमाम मालिक ने जो क़याम रमजान पे बाब बंद है, रूए अर्ज पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हजरत उमर ने 20 शुरू कराई। दो झूठ पार हो जाएंगे। ए दिखाओ जी अल-मुवत्ता इमाम मालिक ना हजरत उमर की 11 शुरू करवाने को बता रही है और साहबा की 11 को बता रही है। अब ये बताएं 20 वाली रिवायत हमारी मेन स्ट्रीम की किस किताब में है? बुखारी से लेके इब्ने माजा तक। अल-मुवत्ता इमाम मालिक भी बीच में शामिल कर लें, मुस्नद अहमद भी शामिल कर लें, लेके आए वो रिवायत। ये लेके आते हैं मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से। पहले तो ये माने कि इनकी वाली रिवायतें कोई नहीं बुखारी मुस्लिम में। हमारे पास तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, आयशा की भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वही गामदी साहब वाला फ्रॉड है। जब उनसे पूछा गया कि नुज़ूल ईसा के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उनका कहना था कि सबसे पहली किताब मुवत्ता इमाम मालिक है, उसमें नुज़ूल ईसा के बारे में कुछ नहीं है, तो नुज़ूल ईसा की कोई हकीकत नहीं है। तो क्या दूसरी कुतुब में नुज़ूल ईसा के बारे में अहादीस नहीं है? बिल्कुल है, मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस है। तो यही सोच है, यानी एक ड्रामा है कि आप ये उसूल है आपका कि अगर मुवत्ता इमाम मालिक में कोई हदीस नहीं है तो क्या वो हदीस नहीं मानी जाएगी, अगर सियाह सित्ता में हदीस नहीं है तो क्या वो हदीस नहीं होगी। क्या इमाम इब्ने अबी शैबा मुहद्दिस नहीं है? ये कौन है इमाम इब्ने अबी शैबा? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम इब्ने माजा के उस्ताद हैं, मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। अक्सर अहादीस तो इमाम इब्ने अबी शैबा से लिए मुहद्दिसीन ने। तो कहता है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में वो दूर की हदीस ले आते हैं। भाई अहादीस है, जहां से आपको सही हदीस मिले वो आपका मजहब होना चाहिए। लेकिन ड्रामा कैसा देखे, मुस्लिम नहीं है, बुखारी में नहीं है, इन सियासता में नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस इमाम मुवत्ता इमाम मालिक से भी दिखाऊंगा। ये भी आपको दिखाऊंगा कि इमाम मालिक ने जो रिवायत बयान की है, तो इमाम मालिक इस रिवायत के खिलाफ अमल करते हैं। जब रावी खुद रिवायत के खिलाफ अमल करे तो उस रिवायत का क्या हिसाब रहता है? खुद इमाम मालिक के बारे में आप क्या कहते हैं? इन्हीं से पूछें कि इमाम मालिक क्या 41 रकते नहीं पढ़ते थे नवाफिल के तौर पर? देखा जी, आपने सुना कि इमाम मालिक 41 रकातें पढ़ते थे, तो इमाम मालिक का इस 11 रकात पर अमल कोई नहीं हुआ फिर। और इमाम इब्ने रुश्द कुर्तुबी कहते हैं कि इमाम मालिक 20 रकात के भी कायल थे। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा, दाऊद ज़ाहिरी, सब लोग 20 रकात तरावी को पसंद करते थे। ये हवाला आपके सामने है। इमाम इब्ने रुश्द क्या कहते हैं, उनकी किताब बिदायतुल मुज्तहिद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 152 में कहते हैं, इब्ने रुश्द फरमाते हैं कि इमाम मालिक ने अपने 2 अक़वाल में से एक में, और इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद और इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने 20 तरावी का क़याम पसंद किया है। तो इमाम मालिक का इस रिवायत के खिलाफ अमल है। दूसरा एक हनफियों के झूठ, ये खुद मक्कार झूठा शख्स है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान का इजमा था 20 रकात पर। यह हदीस आपके सामने है, जिसको इमाम बैहकी ने रिवायत किया, इमाम फरियाबी ने रिवायत किया, रिजालु सिकातुन, और इसके रिजाल सिका हैं। हजरत साहिब बिन यजीद से मरवी है, उन्होंने बयान किया कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में सहाबा कराम माह रमजान में 20 रकअत तरावी पढ़ते थे और इनमें 100 आयात वाली सूरतें पढ़ते थे। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के अहद में शिद्दत क़याम की वजह से वो अपनी लाठियों से टेक लगाते थे। साहिब बिन यजीद कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में सहाबा 20 रकातें पढ़ते थे, तो ये मामूल था। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में सहाबा 20 रकातें पढ़ते थे। कहता है ये झूठ बोलते हैं। इतना बड़ा मक्कार झूठा शख्स है, किताबें पढ़ता नहीं, अगर पढ़ता है तो झूठ बोलता है, मको फरेब करता है। मुवत्ता इमाम मालिक से जो रिवायत पेश कर रहा है, ये 3 लाइनों से सुन्नियों को झूठ पकड़े गए, हनफियों को झूठ पकड़े गए। मुहद्दिसीन क्या कहते हैं इसके बारे में? इमाम बैहकी क्या कहते हैं? मुहद्दिसीन तमाम अहादीस को पढ़ के फिर हुक्म लगाते हैं, लेकिन जो प्लम्बर और मक्कार होते हैं एक हदीस को पकड़ा और कहा सब झूठे हैं। इमाम बैहकी क्या कहते हैं? असनुल कुबरा लिल बैहकी हदीस नंबर 4287। इमाम बैहकी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने उबई बिन काब को हुक्म दिया कि 11 रकात नमाज पढ़ाएं। अब इससे अगली हदीस है, इमाम बैहकी वो लाए हैं 4288, उसमें भी साहिब बिन यजीद हैं। वो कहते थे कि हम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में 20 पढ़ते थे, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में 20 पढ़ते थे। अब इमाम बैहकी कहते हैं कि तत्बीक ये देते हैं अगली हदीस में 4299 में, वह युमकिनुल जमअ बैन रिवायतैन, कि इन दोनों रिवायतों को जमा कैसे किया जाएगा? दोनों सही हैं कि 11 वाली भी और 20 वाली भी, लेकिन इनको जमा कैसे किया जाएगा? साहिब बिन यजीद ने यह कहा कि तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने 11 रकात का हुक्म दिया, और वही साहिब बिन यजीद रिवायत करते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में हम 20 पढ़ते थे।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 پڑھا کرتے تھے. تو امام بیہقی کہتے ہیں اس کو ہم یوں تطبیق دیں گے کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَكُونُوا ب11 پھر شروع میں وہ 11 رکعتیں پڑھنے لگے. ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ اس کے بعد پھر 20 وَيُوتِرُونَ بِالثَّلَاثِ پھر 20 رکعتیں پڑھنے لگے تمام صحابہ, اور اسی پر اجماع ہوا. 20 رکعت پر صحابہ کا اجماع ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود 20 پڑھی ہیں, صحابہ نے 20 پڑھی ہیں, اور اس 20 پر اجماع ہے. 11 رکعت والی کو چھوڑ دیا گیا, خود امام مالک نے چھوڑ دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7692, المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 798, السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 4391. اسی طرح بہت سارے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے, خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے ابراہیم بن عثمان ابی شیبہ جو ضعیف راوی ہے. حالانکہ اسی راوی کو بہت سارے محدثین کا یہ ثقہ بھی ہے. یعنی بعض نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, بعض نے کہا یہ ثقہ ہے. جب دو باتیں آ جائیں کہ بعض کہیں کہ یہ ضعیف ہے, بعض کہیں کہ یہ ثقہ ہے, ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے, تلقی بالقبول. کہ اگر وہی راوی روایت بیان کرتا ہے جس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ ضعیف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ثقہ ہے, تو اگر وہ روایت جو کر رہا ہے وہ تلقی بالقبول حاصل کر لیتی وہ روایت, تو وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. تلقی بالقبول کیا ہوتی ہے کہ سارے محدثین اس کو لے لیں, ساری امت اس کو لے لے, تو وہ تلقی بالقبول ہوتی ہے. تو اس کو تمام محدثین نے لیا ہے. امام ابو حنیفہ نے لیا ہے, امام مالک نے لیا ہے, امام شافعی نے لیا ہے, امام احمد بن حنبل نے لیا ہے, اور تمام محدثین نے اس روایت کو لیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت پڑھتے تھے. تو ویسے ہی نہیں 20 پڑھتے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوگا, اس لیے اس روایت کو یہ درجہ مل گیا کہ یہ حسن سے صحیح روایت ہو گئی. اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں, بتاتا ہوں کہ تلقی بالقبول کیسے ہوتی ہے. یعنی محدثین اس کو لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ حسن سے صحیح ہو جاتی ہے. اب اس کی مثال ہے ترمذی شریف سے حدیث نمبر 806, واختلف اہل العلم فی قیام رمضان, کہ قیام رمضان میں اہل علم کا اختلاف ہے. فراباد بعد نے یہ دیکھا ان یصلی 41 رکعتن, کہ 41 رکعتیں ہوں مال وطر کے ساتھ, وطر کی نماز یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ 41 رکعتیں ہیں. آج بھی آپ سندھ میں چلے جائیں, بہت سارے علاقوں میں چلے جائیں جہاں وہ لوگ 41 رکعتیں پڑھتے ہیں. 19 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں, 20 رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں, اور آخر میں 2 شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں, تو 41 رکعتیں ہو گئی. تو 20 رکعتیں ہوتی تراویح کی. وہ قول اہل مدینہ, اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے. والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ, اور یہ اسی پر عمل کرتے تھے مدینے والے. تو اب مدینے والے عمل کیا کرتے ہیں, 41 رکعتیں پر 20 رکعت تراویح اور 19 رکعت عشاء کی نماز, 2 رکعت شکرانے کے. وہی بات آ گئی کہ تراویح 20 رکعت ہیں. تو اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں 11 رکعت والی روایت لے آتے ہیں تو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں, تو معلوم ہوا کہ راوی خود اس روایت کے خلاف عمل کر رہا ہے, تو وہ روایت چھوڑ دی گئی ہے, کیونکہ اجماع اس پر ہو گیا صحابہ کا کہ 20 رکعتیں. آگے کیا کہتے ہیں, امام ترمذی کہتے ہیں وہ اکثر اہل العلم علی ما روی عن علی و عمر وغیرہما, اکثر اہل علم کا عمل کیا ہے, ان روایات پر عمل ہے جو حضرت علی سے روایت ہیں, جو حضرت عمر سے اور دوسرے صحابہ سے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. کیا ہے, 20 رکعتن 20 رکعت تراویح. اکثر اہل علم کا عمل کیا, 20 رکعت تراویح پر, اس لیے کہ روایات ہیں حضرت عمر سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے صحابہ سے کہ 20 رکعت تراویح ہے. وہ قول سفیان الثوری, اور یہ سفیان ثوری کا بھی قول ہے. وابن المبارک, اور ابن مبارک کا بھی قول ہے, عبداللہ بن مبارک کا بھی قول کہتے ہیں 20 رکعتیں ہیں. والشافعی, اور امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے. وقال الشافعی, امام شافعی کہتے ہیں وہکذا ادرکت ببلدنا بمکہ, میں نے اسی طرح اپنے شہر مکہ کے لوگوں کو پایا یصلون 20 رکعتن, کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول, کہ اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. تو اس پر عمل کرتے ہیں مدینے والے بھی, مکے والے بھی, کوفے والے بھی, چونکہ علم کے شہر 3 ہی ہیں,
مدینہ، کوفہ اور مکہ۔ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال گزارے۔ ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد کوفہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ وہاں رہے، وہاں علم پھیلایا۔ اور تیسرا شہر تھا مکہ، جہاں صحابہ جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، کچھ وہاں رہتے تھے بھی۔ یہ 3 شہر ہیں، تو مکے والے 20 پڑھ رہے ہیں، مدینے والے 20 پڑھ رہے ہیں، کوفے والے بھی 20 پڑھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ تو اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور اسی پر اجماع ہے صحابہ کرام رضوان کا کہ 20 رکعت تراویح ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی 20 پڑھا کرتے تھے۔ اور جو 11 والی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 11 پڑھتے تھے، اس میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 پڑھتے تھے، وہ تو تہجد ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھتے تھے۔ اس کا تراویح کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، چونکہ تراویح جو ہوتی ہے سونے سے پہلے ہوتی ہے، عشاء کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور جو تہجد ہوتی ہے سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، سو کے جب بندہ اٹھتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جتنی بھی روایت آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ اور جو تراویح ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے پڑھی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 806، اور اسی طرح نسائی شریف ہے حدیث نمبر 1607، جس میں ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر صحابی کو ممبر پر دیکھا ہمس میں، وہاں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام کرتے تھے فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، لیلۃ 23 23ویں رات، کہاں تک؟ الی ثلث اللیل الاول، رات کے پہلے حصے تک۔ اور رات کا پہلا حصہ کب ہوتا ہے؟ تقریباً 10 سے 11 کے درمیان رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ پھر ثم قمنا مع لیلۃ 25 الی نصف اللیل، اس کے بعد ہم نے قیام کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 25 تاریخ کو نصف رات تک، یعنی عشاء کے بعد نصف تک، اور پہلے 23 کو کیا؟ عشاء کے بعد ثلث تک۔ تو اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کے بعد آپ اگر تہجد پڑھتے تو وہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب مرغ اذان دیتا تھا۔ یہ روایات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور تیسری رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 27 کو آپ نے پوری رات قیام فرمایا۔ تو یہ ہے قیام رمضان، جس کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی۔ چونکہ ان روایات میں تعداد رکعات کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ میں تعداد رکعات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں، اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے، محدثین نے اس کو لیا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، داؤد ظاہری، سب نے لیا ہے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا خود جھوٹا ہے، اور کہتا ہے کہ حنفیوں کا جھوٹ پکڑا جائے گا، خود مرزا جھوٹا ہے، کیونکہ امام مالک جو روایت بیان کرتے ہیں 11 والی، اس پر خود ان کا عمل نہیں ہے۔ جب راوی کا خود عمل نہ ہو تو وہ روایت ان کے نزدیک منسوخ ہو جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے، چونکہ اجماع جو ہے وہ کس پر ہے؟ 20 رکعت پر، صحابہ کرام رضوان کا۔